پچھلی کئی مہینوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو آج ان کو ٹیسٹ وہ نہیں آئیں. ایک تو یہ اہم بات تھی. دوسری بات انہوں نے بڑی واضح، اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے میڈیا کو بھی بتائی اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں، گلیوں میں آئیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں گا یہاں سے جیل سے ایز چیئرمین، میں ڈیل کروں گا اس کے ساتھ، اور یہ جو جتنی کارروائی اور موومنٹ ہے وہ اب میری ڈائریکشن کے نیچے ہوگی. اس کو کس طرح اس کا رد عمل کیا کرنا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کا میں پلان بنا کے ان کو بتاؤں، جو میری اگلی میٹنگ میں ان کو بتاؤں گا باقی وکلاء سے بھی مشاورت کرنے کے بعد، اور پھر ہم اس کو اسٹریٹجائز کر کے آگے چلیں گے. اس کا مطلب سیریسنیس پبلک کو بتانی تھی کہ اتنی سیریسنیس میں نے نہیں دیکھی جو اب یہ موومنٹ میں آنے لگی ہے. پہلے یہ چیزیں آپ بھول جائیں گے، اب یہ ہے صحیح اصل سیریس. خان صاحب نوعیت کیا ہوگی احتجاج کی؟ اس کا انہوں نے یہ مجھے لاسٹ ٹائم کہا تھا، اسٹریٹجی انہوں نے کہا ہے کہ بنائے، وہ بن رہی ہے اسٹریٹجی پولیٹیکل لیول پہ. خان صاحب اسٹریٹجی اس بار انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کے باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت یہ موومنٹ چلانی ہے، جو انہوں نے کہا ہے میں خود ڈائریکٹ کروں گا جیل سے. خان صاحب اور یہ میڈیا کو بھی انہوں نے، جو میڈیا کے آپ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خود لیڈ کروں گا، چونکہ انہوں نے پہلے بھی جو پارٹی کی عادت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ کر پائیں گے، اور دونوں جو ہے وکٹوں کی طرف کھیلا جا رہا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں خود ان چیزوں کو دیکھوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل خود لیڈ کروں گا اور یہاں سے کروں گا. علی ظفر صاحب، جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے تو آپ کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں، تو خان صاحب کیسے طرح سے فیصلے کریں گے؟ یہ اب ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کا پورا موڈل پلان بنانا ہے. یقینی طور پہ یہ رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. سر کب سے موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جب اسٹریٹجی فائنل ہو جائے گی یہ اسٹریٹجی. میکسیمم کتنا ٹائم لے سکتی ہے یہ اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ میرا خیال ہے دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بھی نہیں، دنوں کی گرمیوں میں ہی آپ لوگ احتجاج شروع کر دیں گے تحریک؟ بات. یہی آج خان صاحب نے ارادہ. خبر یہ بھی آ رہی ہے جیل سے کیسے ڈیل کریں گے، لیڈ کریں گے؟ جیل سے کیسے لیڈ کریں گے؟ جیل سے ایز چیئرپرسن ڈیل کریں گے. اور اگر ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں ایک بار پھر کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ ہم ساری اسٹریٹجیز بنائیں گے. اب ساری چیزیں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتے. نہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں خود لیڈ کروں گا. ظاہر ہے پارٹی کی عادت بھی باہر ہے، دیکھنا تو انہوں نے ہی ہے ساری چیزوں کو، کہاں سے لوگوں نے آنا ہے، کس طرح آنا ہے. تو کس طرح خان صاحب مینیج کریں گے، یہ ظاہر ہے کسی کو ذمہ داری تو دینی ہوگی. یہ بھی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. ایک بار ہم جب ان سے نیکسٹ ملاقات کے بعد وہ خود اناؤنس کریں گے یہ سارا کہ کیا ان کا اس معاملے پہ اسٹریٹجی. جتنے آپ کے پوائنٹس ہیں، جتنے آپ نکات بتا رہے ہیں، اس کو باقاعدہ انہوں نے سوچا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے. اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ خان صاحب کی جو پارٹی کی عادت ہے اس پر اعتماد نہیں ہے ان کو، وہ خود کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی میں نہیں کہوں گا، بلکہ اعتماد ہے تو وہ موومنٹ چلا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہے مین موومنٹ چلانے کی اور فیصلے وہ آپ خود کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے ایک اور لیول کی موومنٹ. یعنی خان صاحب نے اب مفاہمت کی بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کر لی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی، نہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، نہ ہمیں ایگزیکٹو سائڈ پہ کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ ہمیں کوئی بات سنی جا رہی ہے. جو اندر ہو رہا ہے حال، جو انسانی حقوق کی بالکل خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگ سکتے، اب اور کوئی آپشن نہیں رہی. خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا کہ جنید اکبر کو احتجاج لیڈ کرنا ہے. اس کے بعد علی امین صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ذمہ داری دی گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب خود لیڈ کریں گے. تو ذمہ داری میں خیال ہے ہر آفس بیرر کی ہوگی، لیڈ ایک شخص کریں گے. سر ذمہ داری تو ہر ایک کا ہوگی. فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جب تک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی کوئی نہیں بنائی جائے گی تب تک جو ہے سیاسی کمیٹیاں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، احتجاج کامیاب نہیں ہوگا. کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ دیکھیں، اب خان صاحب نے کافی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اب اس کو جو فردر اس کی اسٹیپس ہیں یا اس کے جو مزید جو کارروائی ہے اس کے عمل درآمد ہونا ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. آج تو انہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ کی ہے
अभी थोड़ी देर पहले। 5 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम दिया है खान साहब की जमानतों का, तो उस पर क्या लगता है कि खान साहब आप लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? ये देखें, हमें केस को इसीलिए फिक्स किया है कि उसकी समाअत हो। अगर समाअत होती है तो ज़रूर इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि समाअत होती है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूंकि केस फिक्स्ड है तो हम लोग तो जाएंगे उधर। इस्लामाबाद आने का इस दफा कोई प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च की सूरत में? नहीं, इस्लामाबाद वाला वो जो डी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दिया। सर अब पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे बंद करेंगे? गली गली, पूछे पूछे, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह। सर खान साहब ने कोई ये स्ट्रेटजी दी है कि सुबह में हुकूमत है कोई रोड ब्लॉक करने की या बैन सूबाई जो रास्ते हैं वो बंद? ये तो डिटेल्स हैं, ये तो डिटेल स्ट्रेटजी में पता चलेंगी आपको जब स्ट्रेटजी का हम पेपर देंगे। अभी तो जनरल बात। मतलब हम ये ले लें कि अभी जो सूरत हाल है वो पीटीआई के हक में किसी सूरत नहीं है, इसलिए एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है।